جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اکثر وہ فقیر شہر کے پوش علاقے میں واقع مرکزی شاپنگ مال کے سامنے سڑک پر ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگتا تھا۔ بہت ہی عجیب حلیہ تھا اس کا، سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب بھڑے ہوئے، پرانی پینٹ کے اوپر لمبا سا کالا کوٹ اور عمر لگ بھگ 60 کے قریب، لیکن چال میں غضب کی پھرتی نظر آتی تھی۔ ایڈیٹر صاحب نے تو آج حد ہی کر دی، نہ جانے کس کا غصہ میرے اوپر ہی نکال دیا، یا پھر شاید بیگم سے لڑ کر آیا ہوگا، جو میری تحریر واپس کرتے ہوئے زور سے چلاتے ہوئے کہا، مسٹر خان، مانا کہ آپ پرانے رائٹر ہو، مگر آج کل آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تیسری کہانی ہے جو آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا ڈائجسٹ ملک کا سب سے بڑا اور معیاری ہارر ڈائجسٹ ہے، جسے ہر طبقہ پسند کرتا ہے۔ یہ اچانک آپ کی کہانیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آپ کی کہانیوں میں ڈر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ڈر کی جگہ تصوف نے لے لی ہے۔ میں نے اپنی تحریر سمیٹتے ہوئے ایڈیٹر صاحب کو غصے سے گھورتے ہوئے جواب دیا، پہلے تو میری کہانیاں آپ کے ہارر ڈائجسٹ کی جان ہوا کرتی تھیں، اور آپ تو میری تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ قارئین بھی میری کہانیوں کو خوب پسند کرتے تھے۔ سوچا کچھ نیا لکھتے ہیں۔ دوسرے رسالوں سے بھی مجھے اکثر آفرز ملتی رہتی ہیں، لیکن مجھے ہارر ادب سے جنون کی حد تک پیار ہے۔ میں نے کتنی محنت کی ہے ان کہانیوں پر، کتنی راتیں جاگ کر ہر لفظ پر اپنا دماغ کھپایا ہے، اور آپ نے بڑی آسانی سے میری کہانی واپس کر دی۔ دس ازنٹ فیئر سر۔ ایڈیٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری مسٹر خان، میرا مطلب آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ بے شک آپ ہارر ادب کے مانے ہوئے رائٹر ہو، اور پچھلے کئی سالوں سے آپ ہمارے ڈائجسٹ میں لکھتے آ رہے ہو۔ دراصل مہنگائی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے کتاب پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب کی جگہ ٹچ موبائل نظر آ رہا ہے۔ ایڈیٹر صاحب نے طویل ٹھنڈا سانس دیا اور میری کہانی رکھ لی۔ مسٹر خان، اب کی بار آپ کسی کی سچی داستان کیوں نہیں تحریر کرتے؟ کوئی ہارر آپ بیتی کو تلاش کرو۔ مجھے امید ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ ہارر ادب میں اپنا کھویا ہوا مقام ضرور پالو گے۔ میں بغیر خدا حافظ کہے نکل آیا۔ ویسے ایڈیٹر کا آئیڈیا برا نہیں تھا، مجھے بھی ایک ایسی کہانی کی تلاش تھی۔ بچپن سے ہارر کہانیاں پڑھنے کا شوق جو آگے چل کر لکھنے میں بدل گیا۔ میں تو بس شوقیہ رائٹر تھا، نہ پیسوں کی لالچ، نہ ہی لوگوں میں مشہور ہونے کی تمنا۔ شہر کے کونے میں میرا چھوٹا سا مکان اور ٹیوشن سینٹر تھا۔ ملک کی سب سے بڑی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بے روزگاری کے ڈیرے تھے، نہ سفارش، نہ رشوت، نہ ہی میرٹ۔ پتہ نہیں لوگوں کو نوکری کیسے ملتی تھی۔ شادی، پھر بچے اور پڑھائی، لیکن پھر بھی ادب کے لیے وقت نکال لیتا تھا۔ پہل تو بچوں کے ادب پر کافی لکھا، بعد میں ہارر ادب کو منتخب کیا۔ میرے مطابق ڈر پر جتنا لکھا جائے اتنا کم ہے۔ میں جب بھی شاپنگ مال کے پاس سے گزرتا تھا تو وہاں وہ فقیر نظر آتا تھا۔ بہت پراسرار شخصیت تھی اس کی۔ میرے دماغ کے کونے میں اچانک خیال آیا، آپ کی نئی کہانی کا مرکزی کردار مل گیا۔ میں نے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور میرے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، اس نے صدا لگائی۔ میں نے اپنی جیب کو ٹٹولا، 10 روپے کا نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے مشکور نظروں سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں کافی دیر کھڑا اس کو گھورتا رہا۔ فقیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں صاحب جی، کوئی نئی کہانی ملی؟ باپ رے، اسے کیسے پتا چلا کہ میں رائٹر ہوں اور نئی کہانی کا متلاشی ہوں؟ میں حیرت زدہ اسے دیکھتے جا رہا تھا اور پوچھا، فقیر بابا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، جیسے میں نے کوئی مزاحیہ سوال پوچھ لیا تھا اس سے۔ وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گیا اور پھر اپنے کام یعنی بھیک مانگنے میں مصروف ہو گیا۔ اب اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا تھا، سو میں نے بھی گھر کی راہ لی۔ شام کو ٹیوشن دینے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے کمرے میں بیگم اور بچے ٹی وی پر سیریل دیکھ رہے تھے۔ میرا کمرہ کیا تھا، بس کتابوں کا سمندر تھا، اور درمیان میں میری چارپائی رکھی تھی۔ میں ایک سادہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ نوکری تو نہیں ملی، مگر حصول نوکری کی کوشش اب بھی نہیں چھوڑی۔ وہ فقیر شاید کوئی نجومی تھا یا کوئی نیک بندہ، لیکن حیرت ہے اسے میرے حالات کس طرح پتہ تھے، جبکہ ہماری اس سے پہلے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی۔
یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی تو بینڈ بج گئی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی، جلدی مجھے میری نئی کہانی ملنے والی تھی۔ شام کا سایہ ڈھلتے ہی میں اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکل چکا تھا۔ میں احتیاط کے ساتھ دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس کی پراسرار شخصیت کا راز کیا تھا، اس تجسس میں میرے قدم رک نہیں رہے تھے۔ خطرہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں رسک لینے کے لیے بھی تیار تھا، بس کسی بھی طرح اس کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک سایہ بڑی تیزی سے جنگل کی اور بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر سے میں اس کے تعاقب میں تھا۔ جنگل شہر سے کافی دوری پر تھا۔ میرا تجسس مجھے ہمت دے رہا تھا، جو ایسے گھنے اور پرخطر جنگل میں اس فقیر کے پیچھے میں چلا آیا تھا، اور اب ہر طرف سے جنگلی جانوروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ وہ فقیر دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھتا جا رہا تھا، لیکن میں بھی کمال مہارت سے چپکے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے سامنے گھنی جھاڑیوں کے درمیان یعنی ایک کٹیا میں وہ فقیر داخل ہو گیا۔ میں بھی سرحد سے درخت کی اوٹ لے کر کٹیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ ویسے دور سے دیکھنے میں وہ گھاس پھوس کی بنی ایک جھونپڑی لگ رہی تھی، لیکن در حقیقت اس کے اندر ایک بہت وسیع تہخانہ واقع تھا۔ فقیر نے فرش کے کونے میں جا کر ایک کھڑکی نما دروازہ اوپر کی طرف کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی وہاں پر سوکھی گھاس اور پتے پھیلا دیے، تاکہ باہر سے آنے والے کسی اجنبی کو وہ راستہ دکھائی نہ دے جو اندر تہخانے تک جاتا تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے وہ راستہ مل گیا، اور میں بھی کچھ توقف کے بعد اندر داخل ہو گیا۔ ہم رائٹر لوگوں کا قلم ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور میں بالکل خالی ہاتھ تھا، لیکن میرے ذہن میں اس کہانی کا پلاٹ بڑی تیزی سے بن رہا تھا۔ تہخانہ کافی بڑا تھا، کسی غار کی طرح مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لیکن جگہ جگہ پر شمعدان روشن تھے، جس کی روشنی سے راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کافی پرپیچ راستے تھے، جن کی بھول بھلائیاں پراسرار تھیں۔ اگر اس فقیر کے پاؤں کے نشانات واضح نہ ہوتے تو شاید میں ان بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا اور نہ جانے کیسی دنیا میں جا پہنچتا۔ دور سے کسی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جوں جوں میں قریب ہوتا جا رہا تھا، وہ انسانی آواز اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے کمرے نما 2 ہال بنے ہوئے تھے، جہاں ہر طرف مکڑی کے جالے پھیلے ہوئے تھے۔ ایک شخص کانٹے دار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ زخموں سے چور درد کی شدت سے کرا رہا تھا، اور فقیر کے ہاتھوں میں ایک ہنٹر ہے جو 4 بار وہ اس شخص پر برسا رہا تھا۔ لگتا ہے میں اس شخص کو جانتا تھا۔ ہاں، یاد آیا، وہ ہمارے شہر کی مشہور بینک کا مینیجر مسٹر سعید تھا، جسے 1 ہفتے قبل اغوا کیا گیا تھا اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ مسٹر سعید کے اغوا کی خبر تقریباً ہر اخبار میں شائع ہوئی تھی، اور ٹی وی پر بھی اعلانات ہوتے رہے۔ تو کیا یہ فقیر دراصل ایک ڈاکو ہے؟ تو پھر اس نے بھیک مانگنے کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں بھٹک رہے تھے۔ اب فقیر کے ہاتھ میں تلوار تھی، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں بار بار پولیس کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن کامیاب نہیں رہا۔ بہت بھیک مانگ لی، اب مجھے اپنا نیا روپ بدلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی فقیر نے اپنی تلوار مسٹر سعید کے پیٹ میں گھونپ دی، اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی فقیر نے کتاب نکالی، اور وہ جادوئی کتاب پڑھتے پڑھتے اس کا روپ بدلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسٹر سعید بن گیا۔ جی ہاں، میرے سامنے ایک مردہ سعید پڑا تھا، اور دوسرا بالکل اس کا ہم شکل مسٹر سعید یعنی وہ فقیر کھڑا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسی پہیلی تھی! یعنی یہ فقیر دراصل کوئی جادوگر تھا، اور جس کسی کو مارتا تھا بالکل اس جیسا بن جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مار کر رائٹر بن جائے، میں خاموشی سے وہاں سے لوٹ آیا۔ آج کل کے جدید دور میں بھی ایسا ممکن ہے؟ میں شدید مضطرب تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میری منزل اپنا گھر تھا، اندھیری رات میں جنگل کا سناٹا، لیکن میرے اندر شور تھا۔ یہ کیسا جادوگر تھا جس کے آگے آج کی سائنس بھی زیرو تھی؟ میں چلتا گیا، شہر پہنچتے دن کا اجالا ہو گیا۔ میں سیدھا پولیس تھانے آ گیا۔
انسپیکٹر جمشید شہر کا ایماندار پولیس آفیسر تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے ساری رودات اس کے سامنے پیش کر دی۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں پڑ گیا۔ اتفاق سے وہ بھی ہارر سٹوریز کا شوقین تھا اور میرے نام سے بھی آگاہ تھا۔ مسٹر خان، یہ آپ کی کوئی نئی کہانی تو نہیں ہے نا؟ مجھے سیریس دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ انسپیکٹر جمشید کے فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون سن کر شدید حیرت میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ مسٹر خان، یو آر رائٹ، بینک مینیجر سعید کے گھر والوں کا فون تھا۔ مسٹر سعید واپس گھر آ گئے ہیں بغیر کسی تاوان کے۔ لگتا ہے اغوا کار نے اس پر رحم کھا کر اسے زندہ سلامت چھوڑ دیا۔ وہ سعید نہیں، جادوگر ہے۔ اب انسپیکٹر جمشید کو بھی میری بات پر یقین ہو گیا تھا۔ دیکھو، ہم بغیر ثبوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ کام بہت ہی رازداری سے حل کرنا ہے، اور یہ میری زندگی کا سب سے اہم کیس ہوگا جس میں ہمارا مقابلہ کسی انسان نما شیطان یا جادوگر سے ہے۔ اس نے پولیس پارٹی تیار کی اور ایک ایمبولینس سمیت میرے ساتھ جنگل کی طرف گئی۔ تہ خانے سے ہمیں مسٹر سعید کی لاش ملی تو پھر سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ جمشید نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد وہ جادوگر جو مسٹر سعید بن کر بیٹھا ہے انجام کو پہنچے گا۔ اس کو کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے تھے اور مجھے بھی گھر جانا تھا۔ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری میں نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ اب پولیس جانے اور وہ کرمنل جادوگر۔ کافی دنوں بعد انسپیکٹر جمشید نے مجھے فون کیا اور میرا حال چال پوچھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مسٹر سعید کی فیملی کو پولیس نے کچھ بتایا؟ وہ بولے، اس کہانی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ان کو اصلی مسٹر سعید کی لاش بھی دکھائی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کے مطابق یہ لاش کسی بہروپیے کی ہے۔ مسٹر سعید تو صحیح سلامت گھر میں موجود ہے۔ انسپیکٹر جمشید کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے ہار نہیں مانی اور ایک نہ ایک دن وہ اس خونی جادوگر کو اس کے انجام تک ضرور پہنچا کر دم لیں گے۔ میں ٹھہرا غریب مصنف، سو لکھنے پڑھنے کے علاوہ زندگی میں اور بھی کئی کام تھے، اس لیے میں بھی روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا سویا ہوا تھا، جبکہ بچے دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ کوئی سرگوشی تھی یا کچھ اور؟ میری آنکھ کھلی تو مکمل خاموشی تھی، لیکن مجھے کیوں اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی ہے۔ کوئی مسلسل مجھے گھور رہا تھا، لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سارا محلہ رات کے اندھیرے میں ویران پڑا تھا، لیکن میرے مکان کے سامنے کوئی آدمی کھڑا تھا۔ یہ اتنی رات گئے کون ہو سکتا ہے؟ میں نے غور سے دیکھا، کوئی پولیس والا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ارے انسپیکٹر جمشید، آپ؟ میری آواز سن کر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ میں نے باہر جا کر دیکھا، لیکن وہاں پر اب کوئی نہیں تھا۔ حیرت کی بات ہے، یہ اچانک کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ صبح کے اخبار میں نے ایک شاکنگ نیوز پڑھی۔ شہر کے مشہور پولیس آفیسر انسپیکٹر جمشید کا خون ہو گیا ہے۔ خبر کی تفصیل کے مطابق کل رات کسی نے ان کی لاش گھر کے سامنے پھینک دی تھی۔ بڑی بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا تھا۔ پورا شہر سوگوار تھا۔ میں بھی ان کے نماز جنازہ میں شامل تھا۔ ان کی فیملی کے مطابق پچھلے کئی دنوں سے انسپیکٹر جمشید کی پرسنالٹی بدل چکی تھی۔ وہ گھر میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جادو بھی سیکھنے لگے تھے۔ میں فوراً سمجھ گیا تھا یہ کام اس بوڑھے جادوگر کا تھا۔ پہلے فقیر، پھر بینکر اور اب انسپیکٹر۔ اگر اس جادوگر کو اسی طرح کھلی چھوٹ دی گئی تو نہ جانے وہ کتنے معصوم لوگوں کو اپنا شکار بناتا رہے گا۔ مسئلہ کافی گھمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے اگلی باری کس کی تھی۔ ایک دفعہ پھر میں نے سوچا کہ جان کا رسک لے کر دوبارہ جادوگر کے ٹھکانے کی تلاشی لی جائے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک دفعہ پھر میں نے جنگل کی راہ لی۔ اب کی بار میں شدید ڈرا ہوا تھا۔ مجھے بھی اپنی جان عزیز تھی۔ مانا میں ڈراؤنی کہانیوں کا رائٹر ہوں، میری درجنوں کہانیوں میں ایسے موڑ گزرے ہوں گے، لیکن یہ کہانی جو حقیقت پر مبنی تھی سب سے الگ اور پرخطر تھی۔ وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر کوئی غیر مرئی مخلوق، میرے لیے اب یہ انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس جادوگر کو مزید خون کرنے سے روکنا ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا اسے روکنے کا۔ یہ سب معلومات مجھے اس تہخانے سے مل سکتی تھیں، اس لیے میرے قدم تہخانے کی طرف بڑھنے لگے۔
تہ خانے میں موجود ملک کے مشہور سیاستدان کی لاش دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ او میرے خدایا، وہ سیاستدان ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ لگتا ہے شیطان جادوگر نے اس مرتبہ سیاستدان کا روپ دھارا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ ملک کے خفیہ راز لگ گئے تو یہ نہ جانے کیا تباہی مچائے گا۔ مجھے بہرحال اسے روکنا ہوگا، پر کیسے؟ کوئی تو حل ہوگا اسے روکنے کے لیے۔ میں تہ خانے کی تلاشی لینے لگا کہ اچانک میری نظر اس کتاب پر پڑی جسے وہ جادوگر پڑھتا تھا۔ ایک پرانی بوسیدہ کتاب جس کے اندر عجیب قسم کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ وہ کتاب سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی تھی جسے میں پڑھنے سے قاصر تھا۔ میں نے وہ کتاب اپنے ساتھ لی اور واپس شہر آ کر سب سے پہلے تھانے میں رپورٹ کی اور سیاستدان کی لاش کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ یہ کافی حساس مسئلہ تھا، اس لیے بڑی رازداری سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اسے ڈیل کر رہے تھے، اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں اپنے تئیں کوشش کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس کتاب میں درج سنسکرتی تحریر پڑھ لی جائے تاکہ اس ظالم جادوگر کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ میرا ایک دوست ہے جس کا نام عمران ہے۔ وہ ایک لائبریری میں کام کرتا ہے۔ اسے کافی ساری زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں سنسکرت زبان آتی ہے تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے اسے ایک پارک میں بلایا۔ بھیڑ بھاڑ سے دور ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے حلف لیا کہ یہ بات راز ہی رہے، اور پھر ساری تفصیل اسے آگاہ کی۔ وہ کتاب اسے دکھائی۔ کافی دیر تک وہ اسے پڑھتا رہا، شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دوست، یہ وہ جادوئی کتاب ہے جسے پڑھ کر وہ جادوگر اتنے روپ بدلتا ہے۔ دراصل یہ کتاب پرانے زمانے کے راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ اپنے مخالف قوتوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ خطرناک جادوئی کتاب اس جادوگر کو کہاں سے ملی۔ میں نے تجسس سے پوچھا، عمران، کیا اس جادوگر کو مارنے یا اس کے جادو کے زور کو ختم کرنے کے بارے میں اس کتاب میں کچھ لکھا ہے؟ وہ کافی سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اچانک زور کی آندھی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل برسنے لگے۔ موسم تیزی سے بدل گیا۔ یوں اچانک موسم کا بدل جانا ہمارے لیے حیرت کا باعث تھا، کیونکہ کچھ دیر قبل آسمان پر ایک بھی بادل نہیں تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ خیر، ہم دونوں بارش سے بچتے بچاتے پارک کے پاس ہی واقع ایک ہوٹل میں گھس گئے۔ ویٹر 2 چائے کے کپ لے کر آیا۔ ہم یہاں پر بھی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ آخرکار عمران نے ایک ایسی بات بتا دی جسے سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کتاب کے جلتے ہی وہ جادوگر خود بخود مر جائے گا۔ پہلے اس کے جادو کا زور کم ہو جائے گا، پھر کچھ دنوں بعد وہ جادوگر اپنی موت آپ مر جائے گا۔ مگر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بےتابی سے پوچھا، مگر کیا؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جادوگر کے مرتے ہی وہ بندہ بھی مر جائے گا جس نے یہ کتاب جلائی ہوگی۔ عمران نے مجھے مشورہ دیا کہ شاید اسی وجہ سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب اب تک صحیح سلامت ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا۔ یہ 21ویں صدی ہے اور سائنسدانوں نے ترقی کی وہ منازل طے کی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن تم بھی ایک رائٹر ہو اور جادو ٹونے کی طاقت تمہیں بھی بخوبی معلوم ہے، اس لیے خدا کے لیے اس کتاب سے دور رہو۔ کافی دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ بارش رک گئی۔ عمران نے مجھ سے اجازت طلب کی اور کسی کام سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا تھا۔ ملٹری، پولیس، سائنسدان، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر کوئی اپنے انداز میں وطن سے محبت کرتا ہے، غریب کسان ہو یا مزدور، مگر مڈل کلاس یا غریب کی وطن پرستی کسی کو نظر نہیں آتی۔ مزدور اپنے خون پسینے سے اپنے گھر کا چولہا چلاتا ہے، ماسٹر کرنے کے بعد بھی بے روزگاری، لیکن اب یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ ایک رائٹر بہت حساس ہوتا ہے۔ بارڈر پر ملٹری والے گولی کھاتے ہیں، تب جا کر کروڑوں عوام سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ یہ جادوگر کافی طاقتور ہو گیا تھا۔ اگر یہ دشمن سے مل گیا تو یہ بات عوام کے لیے بہتر نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی کہانی سمیٹتے ہوئے لفافے میں بند کر دی تھی اور اس لفافے کو ایڈیٹر صاحب کے ایڈریس پر پاس والے پوسٹ آفس باکس میں ڈال دیا۔ ایک نظر اپنے بیوی بچوں پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ہر چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ مشہور سیاستدان دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گیا۔
یہی خبر تقریباً شہر کے ہر اخبار کے فرنٹ پیج پر شائع ہوئی تھی، لیکن انہی اخباروں کے اندر والے پیج نمبر 3 پر بھی اخبار کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی خبر شاید کسی کو نظر نہیں آئی ہوگی کہ ایک ہارر ڈائجسٹ کا رائٹر اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ یعنی ایک حساس رائٹر نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس جادوگر کے شر سے باقی لوگوں کو اور اپنے ملک کو بچا لیا۔